السلام علیکم دوستو، دین اسلام کی حقانیت اور اس کے آفاقی دین ہونے کی دلیل ہر روز سائنس اپنی تحقیق کے نتیجے میں خود ہی پروف کرتی رہتی ہے، لیکن جہالت اور گمراہی کے مارے ہوئے ذہن ان تمام تحقیقات کے باوجود بھی اس کھلی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام اور سائنس کا موازنہ بالکل بھی نہیں بنتا، کیونکہ اسلام ایک عقیدہ ہے اور سائنس ایک علم ہے۔ علم اور عقیدہ ایک دوسرے کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سائنس اپنے علم کے لیے جو ریسرچ کرتی ہے وہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ابدی دین کی حقانیت پر ایک اور دلیل بن کر ثبت ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک اور تحقیق سامنے آئی ہے جس نے قرآن کریم کی افاقیت اور حقانیت پر ایک خوبصورت دلیل بنا دی۔ اگر اب بھی دین اسلام کی حقانیت کو کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریسرچ کیا ہے اور یہ دین اسلام کے کس پہلو کو ثابت کر رہی ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ساتھیوں، انسانی جسم حیرتوں کا وہ سمندر ہے کہ انسان خلا کی وسعتوں میں بہت ہی گہرائی تک جان چکا ہے، لیکن خود اپنے جسم کے راز اب تک پوری طریقے سے دریافت نہیں کر سکا۔ انسانی جسم کے کھربوں سیلز میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، یقین مانے کہ جس کا ادراک اب انسان کو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ خود انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ انسانی جو سیلز ہیں، خلیے ہیں، ان پر ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق سائنسدانوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ صرف ایک سادہ اور ایک انسانی سنگل خلیے میں، سیل میں اس قدر زیادہ انفارمیشن موجود ہیں کہ اس سے ویکیپیڈیا کے 10 کروڑ پیجز کو بھرا جا سکتا ہے۔ 10 کروڑ پیجز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اس انفارمیشن کو 100 پیجز پہ روزانہ پڑھیں، اس کے 100 پیجز، تب آپ کو ان 10 کروڑ پیجز کو مکمل پڑھنے کے لیے 2740 سال چاہیے ہوں گے، اور اگر آپ 200 پیجز روزانہ پڑھیں تب بھی آپ کو 1370 سال لگ جائیں گے پڑھنے میں، اور اتنی انسان کی عمر نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود ہمارے جسم میں اس وقت کھربوں سیل موجود ہیں۔ میں نے ایک سیل کی بات کی تھی نا، اب اگلی انفارمیشن ہے کھربوں سیل موجود ہیں، اور ہر سیل میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ جس کو پورا پڑھنے کے لیے کئی صدیاں درکار ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر سیل کے اندر، ہر خلیے کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی انفارمیشن اور معلومات رکھی ہوئی ہیں، اور اس بات کا علم سائنسدانوں کو اب ہوا ہے۔ انسانی جسم کے ڈی این اے کی بات کریں تو ڈی این اے میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ جس سے سوچ کے انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے اور اس کی عقل موف ہو جاتی ہے، کام کرنا ہی چھوڑ جاتی ہے، جبکہ اس کے بارے میں قرآن کریم 1400 سال پہلے ہی پیشگوئی کر چکا ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین کی ہم بات کریں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ دن آئے گا جس میں ہم ان کے منہ پر سٹیمپ مہرے لگا دیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے۔ جو کچھ حکم لائیں، اس حساب سے ظاہر ہے دوستو کہ روز قیامت ہمارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہم بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے کسی گناہ کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں خود بول کر گواہی دیں گے کہ ہمیں ساری زندگی کن کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ بتائیں گے کہ اس شخص نے مجھے استعمال کرتے ہوئے کون کون سے کام کیے، حرام کھایا، رشوت لی، گناہ کیا، کسی کو مارا یا زیادتی کی، چوری کی یا ڈاکہ مارا، ہر عمل کے بارے میں ہمارے ہاتھ پاؤں بتائیں گے۔ اس طرح ہمارے پاؤں بھی بتائیں گے کہ یہ ہمیں استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو کس طرف لے کر گیا، اس راستے پر چلا یا کس راستے پہ چلا۔ دوستو، یہ بات اپنے آپ میں اتنی خوفناک ہے کہ انسان کا پورا جسم لرز کا رہ جاتا ہے۔ اس رب کائنات کے سامنے، جس کے جلال سے پوری کائنات کانپتی ہے، کہ جس کی وحی کو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا، ہم اس کی بھیجی ہوئی وحی کو روز پڑھتے ہیں قرآن کی شکل میں، اس کے باوجود اس میں شک و شبے کی گنجائش بھی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا اپنا علم، جو دراصل ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہماری اپنی تحقیق ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ یہ ہماری تحقیق ہے جس سے ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سنگل خلیے
ایک سنگل سیل میں اس قدر انفارمیشن موجود ہے جس میں 100 کروڑ صفحات لیے جا سکتے ہیں، اور ہم انسانوں کی محض 70 یا 80 سال کی زندگی کی یہ انفارمیشن کیا ہمارے جسم میں محفوظ نہیں رہ سکتی؟ بالکل رہ سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائنس اور مذہب کا مقابلہ اپنے آپ میں بے وقوفی چیز ہے، بے وقوفی والی چیز ہے، مشاہدات پر یقین رکھتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جس کا مشاہدہ ہی ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود دین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا علم اس وقت ترقی کر کے وہاں پہنچ چکا ہے کہ جن کے بارے میں ہم تحقیق اور مشاہدے سے سمجھ سکتے ہیں یہ چیز ممکن ہے یا یہ چیز ناممکن ہے۔ دوستو یاد رکھیے، عرب معاشرے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ معاشرہ اس وقت جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت کے وہ عرب لوگ بھی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور گوشت ہمارے ہڈیوں سے ختم ہو جائے گا تب کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر ہم زندہ ہو بھی جائیں تو ہمارے اعضاء ہمارے خلاف کیسے بول سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے جان لیا دوستو کہ مادہ اور انرجی بہت آر سیم، کیسے ایک ہی چیز ہے۔ مادے کو ہم انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور انرجی سے ہم مادہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جب ہمارا جسم مٹی ہو جائے تو وہ مادہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ انرجی میں تبدیل ہو کر وہیں پر موجود رہتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے پاس یہ محدود سی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے تو کہ وہ مادے کو انرجی میں اور انرجی کو مادے میں تبدیل کر سکے، تو کیا اللہ رب العزت جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ اور دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ اور جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ محض ایک سنگل سیل میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جسے جانچنے کے لیے ہمیں صدیاں درکار ہوں گی، تو کیا ہمارا اللہ ہماری پوری زندگی کی داستان ہمارے اعضاء سے اور ہماری جسمانی سیل سے نہیں سن سکتا؟ بالکل سن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے سیل سے یہ ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا اللہ بھی ہماری زندگی کی پوری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے۔ دکھ اور عبرت کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ تحقیق ریسرچ کی ہے، اور اس سب کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی کتاب پر ایمان نہیں لائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ایمان لے آئے تب بھی روز محشر کے بارے میں ان کے دل میں شکوک و شبہات ابھی بھی باقی رہتے، جس سے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایک سنگل سیل سے اس کی تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمارا یہ جسم اور پوری کائنات بنائی ہے وہ بھی قیامت کے دن اپنے حکم سے ان تمام سیل سے وہ انفارمیشن نکال سکتا ہے کہ ہمارے پاس سیلز اور ہمارے اعضاء خود بول کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کس چیز کا علم ہونا اور پھر اس کا ثابت ہو جانا ہم سب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب کسی چیز کا علم ہو جائے اور یہ ہم سمجھ جائیں کہ ایسا ہوگا تو پھر ایک سمجھدار اور عقل مند انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس علم کو اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ اب اس علم کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ قیامت والے دن ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی گواہی میں سے ہماری نیکیوں کی گواہی کے سوا کچھ بھی نہ نکلے اور ہمارے گناہوں کی گواہی ان میں موجود ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے اور ہمیں سیکھے ہوئے علم کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے دوست ڈاکٹر اسد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔